مطالعہ کر رکھا ہے نا پہلے، بس صفحہ پھر بنا لینا حدیث شریف کا یہاں تک. یہ اگلی حدیث شریف کا ثم دعا بکتاب رسول اللہ ہے. ثم دعا یہاں تک، ثم دعا بکتاب یہاں تک آپ دیکھ لینا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. یہ ہے یہ سارا صفحہ مطالعہ کر لینا. کل میں پوچھ رہا تھا نا آپ سے، ہاں مطالعہ سنا رہے تھے. ما تعلق حدیث النیتی الترجمہ، ترجمہ دیکھ کر آیا تھا نا. لغت میں کیا لکھا ہے وہاں؟ ہاں عنوان ہے. ترجمۃ الباب ہے، یعنی باب کے عنوان کے ساتھ ہے حدیث شریف کی کیا مناسبت ہے. مزید اور بھی ذکر خیر آئے گا، لیکن آپ پہلی مناسبت بیان کریں، پچھلے ساتھی میں سے بیان کریں. پہلے ساتھی میں سے مجھے امید ہے سب نے مطالعہ کیا ہوگا. جزاک اللہ. ہاں کریں، پہلے لفظی ترجمہ کر لیں، پھر اس کا خلاصہ نکالیں. پہلے عبارت پڑھیں، حاشی کی عبارت پڑھیں ذرا. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الحديث لما قدم المدينة. كتب بهذا الحديث لما قدم المدينة. خطبہ دیا تھا اس حدیث کے ساتھ جب مدینہ میں تشریف لائے. ہاں ذالک وذالک آئے کہ بدء ظہورہ و استعلاء. کیا معنی اس کا؟ ابتداء ہے، بدء ظہورہ ہے و استعلاء. یہ عطف تفسیری ہے نا، عطف تفسیری. معطوف علیہ کے لیے تفسیر ہو ہے. ہاں معطوف علیہ کے لیے تفسیر ہو. بعض دفعہ معطوف علیہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا مفہوم سمجھنے میں کچھ دشواری ہو، تو معطوف میں ایسا لفظ لے آتے ہیں جس سے اس کا مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیں کہ معطوف علیہ کی تفسیر ہو، معطوف علیہ کے معنی کی وضاحت کرے، یا کہ وضاحت کر دیں. یہ معطوف علیہ کے معنی کو واضح کرتے ہیں تفسیر کے واضح. جزاک اللہ. اب کیا منع کریں گے ہم؟ یہ ہے نا غور کرنا، بار بار جب دیکھتے رہیں، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ کچھ چیزیں تو ہیں. میں نے عرض کیا نا، مطالعہ جو ہوتا ہے نا، مطالعہ جو پہلی نظر سے جو ہے جس لفظ کا مطلب سمجھ میں آ جائے اس کا تو مطالعہ نہیں ہوتا. وہ تو آپ نے نظارہ کیا، بعض ذہن میں آ گئی. مطالعہ ہوتا ہی اس مقام کا ہے جہاں پر غور و فکر کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے. کوشش کے بعد پھر جو چیز ملتی ہے اس کی بڑی اس کی برکات ہوتی ہے. ویسے تو خیر ہر چیز برکت ہی ہے، لیکن اس کی بھی اپنی کیا ہے الگ. انشاءاللہ الحمدللہ اسے قدر ہی بڑھ جاتی ہے جو محنت کے بعد چیز ملتی ہے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے ساتھ خطبہ دیا. یہ کم جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے میں یہ حدیث شریف ارشاد فرمائی. اور وذالک بدء ظہورہ و استعلائہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے یہ اسلام کے غلبے کی ابتدا تھی. آگنا ہے آج بات ہے. اور فل تو گویا کہ گویا کہ اس حدیث شریف میں بھی یہ بھی ابتدا اس میں بھی گویا کہ ابتدا کا ہی ذکر ہے کہ یہ اسلام کے غلبے کی ابتدا یاد رکھنا. اور باب کا عنوان بھی کیا ہے؟ بدء الوحی. وہاں بھی ابتدا ہے. وہاں کسی کی ابتدا؟ وحی کی ابتدا. یہ آگے ہیں یہ لکھا ہم نے. اور فلا مبدا اور وہی یہ نبوت اور رسالت کا مبدا ہے. وہی سے ہے گویا کہ ہے. جزاک اللہ. تو ثانی بدء النصر والظہور یاد رکھنا ہے. اور آگے دوسری حدیث الثانی سے پڑھیں. دوسرا حد دیکھیں. الثاني أنه لما كان الحديث مشتملا على الهجرة وكانت مقدمة النبوة. اس لیے ساتھی بتلائیں گے اتنا لفظ تو چلو آپ بھی بتلائیں. کوئی ساتھی بتلائے ہیں. لما كان الحديث مشتملا تو پہلی وجہ کا خلاصہ کیا نکلا کہ اس میں بھی گویا کہ ابتدا کا ذکر ہے. کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبے میں خطبے میں اس حدیث شریف کا ذکر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں یہ گویا کہ غلبہ اسلام کی ابتدا تھی. تو گویا کہ یہ حدیث شریف بھی غلبہ اسلام کے ابتدا میں ذکر کی گئی ہے. اور باب کے عنوان میں بھی ابتدا کا ہی ذکر ہے. بدء الوحی. اور وہی یہ بھی ہے یہ رسالت کی اور نبوت کی ابتدا ہے. وہی جو ہوتی ہے جب وہی شروع ہو جاتی ہے سمجھو کہ رسالت کی ابتدا ہو گئی, نبوت کی ابتدا ہو گئی. آگے چلیں. جزاک اللہ. اور کون سی دوسری وجہ کون سی ہے؟ الثانی انہ ہے. كان الحديث مشتملا على الهجرة. جو
دیکھو نا کچھ نہ کچھ بات ضرور لگے رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات اخذ مفہوم بیان کرنے کا بھی سب چیزیں کیا معنی ہے پہلے ساتھ ہی بتلائیں۔ ہاں لما کان الحدیث ہاں وکانت مقدمۃ النبوہ علیہ السلام۔ ٹھیک ہاں اللہ دے۔ ہاں 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 اور ساتھی بیان کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ حدیث مشتمل ہے کس پر؟ ہاں یہ حدیث اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی ہو گئے ہیں، دیکھو نا غور کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات ضرور کہ یہ حدیث کس پر مشتمل ہے؟ حدیث ہجرت پر مشتمل ہے، اور ہجرت ہاں ہجرت کیا ہے؟ ہاں یہ مقدمہ نبوت ہے، آگے ہجرت یہ مقدمہ نبوت ہے، آگے ہاں 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 یہ مقدمہ نبوت ہے۔ ہجرت یہ نبوت کے ابتدائی احوال میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں ہجرت فرمائی، یاد رکھنا وہاں آپ ہیں، وہاں آگے بخاری شریف میں کہ وہاں پر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، یاد رکھنا کہ یہ حدیث شریف ہجرت پر مشتمل ہے، اس میں ہجرت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ ہجرت یہ ہے، یہ مقدمہ نبوت ہے، نبوت کا مقدمہ ہے، یعنی نبوت کے ابتدائی احوال میں سے ہے جانا۔ تو گویا کہ اس میں بھی ابتدا کا ذکر ہے، ابتدا کا نہیں، اس حدیث شریف میں ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت یہ نبوت کے ابتدائی احوال میں سے ہے، اور باب کے عنوان میں بھی بدل وہی ہے، ابتدا کا ذکر ہے، تو آپس میں مناسبت ہو گئی الحمدللہ۔ میں نے آپ کو ایک مطالعے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یوں آپ نے مفہوم آخر کرنا ہے، لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کیا نا جب محنت اور کوشش کے باوجود ہیں، جب آپ کوشش کرتے رہے ایک لفظ سمجھ میں آ جائے، دو آ جائے، میرا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، ایک وقت آئے گا الحمدللہ آپ خوشی، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے بھی دیکھیں، مزید اور بھی انشاءاللہ ہمیں توجہ دلا دی ہے، آگے انشاءاللہ امید ہے اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نہیں میرے تلالوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ سنیے
اس میں حدیث کی کہ علم حدیث ہی کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ علم حدیث بلکہ کوئی اور بھی ہے دینی کتاب بہرحال، لیکن یہاں ذکر کیا جاتا خاص طور پر کہ علم حدیث ہی کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر عمل کے مبادئ۔ علم حدیث کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یعنی بنیادی طور پر 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ 3 ہیں، 3 قسم کی باتیں بنیادی طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہر عمل کے مبادئ۔ نمبر 1، ہر عمل کے مبادئ۔ نمبر 2، علم حدیث کے مبادئ۔ نمبر 3، کتاب ھذا کے مبادئ۔ کہ علم حدیث ہی کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے، آپ نے ہدایت نامہ پڑھا، اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثہ۔ وہاں یہ مقدمہ ان بنیادی باتوں کے بیان میں یجب تقدیمها ہے کہ جن کو مقدم کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ آنے والے مسائل کا سمجھنا ان بنیادی باتوں پر موقوف ہے۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ۔ اتنا میں آپ نے پڑھا ہوں۔ کیا رکھیے کہ علم حدیث اور کتابوں میں یہ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر علم حدیث کا اس لیے درخواست علم حدیث کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اور دینی کتابیں ہیں ان کے شروع میں بھی یہ عنوان اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں کچھ عنوان تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا، لیکن یہاں کیا کر رہا تھا بات، علم حدیث کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر عمل کے مبادئ۔ نمبر 2، علم حدیث کے مبادئ۔ نمبر 3، کتاب ھذا کے مبادئ۔ نمبر 1 ہے ہر عمل کے مبادئ۔ ہر عمل کے مبادئ یعنی ہر عمل سے پہلے بنیادی طور پر بنیادی باتوں کا جاننا۔ نمبر 1، ہر عمل کے مبادئ 4 ہے۔ ہر عمل کے مبادئ 4 ہیں، جن کو مناطق فلاسفہ علل 4 سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہر عمل کے مبادئ 4 ہیں، جن کو مناطق فلاسفہ علل 4 سے تعبیر کرتے ہیں۔ 4 علتیں علل 4 ہیں، یعنی 4 علتیں، یعنی علتیں کتنی قسم پر ہیں؟ 4 قسم پر۔ نمبر 1، علت مادی، علت صوری، علت فاعلی اور علت غائیہ۔
علل اربع کتنے چار ہر عمل کے مبادی چار ہیں جن کو مناطق و فلاسفہ علل اربع سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ چار علتیں یہ ہیں: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی اور علت غائب۔ توضیح تلویح کے اندر بھی غالباً وجہ حسر ذکر ہے، علت مادی، علت صوری، علت فاعلی، علت غائب ہے۔ قطبی کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ وجہ حسر کی یہ ہے کہ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ وجہ حسر کی ہے کہ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی، کہ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر علت معلول میں داخل ہو تو بالقوہ داخل ہوگی یا بالفعل۔ چلو پھر ایک دفعہ ذرا کوشش کرتا ہوں آسان طریقے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے ایک دفعہ ذرا چلو تھوڑی سی جو مشکل تعبیرات ہیں وہ بھی گزر جائیں ہیں تاکہ ہم دیکھیں گے، زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر علت معلول میں داخل ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، بالقوہ داخل ہوگی یا بالفعل۔ اگر بالقوہ داخل ہو اس کو علت مادی کہتے ہیں، اگر بالفعل داخل ہو اس کو علت صوری کہتے ہیں، اور اگر علت معلول سے خارج ہو، علت معلول سے خارج ہو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ اگر علت معلول سے خارج ہو تو معلول میں بلا واسطہ مؤثر ہوگی یا بالواسطہ، بلا واسطہ مؤثر ہوگی یا بالواسطہ۔ اگر بلا واسطہ مؤثر ہو اس کو علت فاعلی کہتے ہیں، اور بالواسطہ مؤثر ہو اس کو علت غائب کہتے ہیں۔ اپنا آج تو ہر عمل کے مبادی کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ علت مادی، علت صوری، علت فاعلی اور علت غائب۔ علت مادی کسے کہتے ہیں؟ علت مادی ہاں اچھا آگے ان چاروں ان کو مناطق و فلاسفہ علل اربع سے تعبیر کرتے ہیں۔ علل اربع تو علل اربع یعنی چار علتیں، علل اربع چار علت، یعنی وہ چار علتیں یہ ہیں۔ کون کون سی؟ ہاں وجہ حسر کی ہے کہ علت دو حال سے خالی نہیں، معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر معلول میں داخل ہو تو بالقوہ داخل ہوگی یا بالفعل۔ اگر بالقوہ داخل ہو ہاں اور بالفعل داخل ہو۔ اگر خارج ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، خارج ہو کر بلا واسطہ مؤثر ہوگی یا بالواسطہ۔ اگر بلا واسطہ مؤثر ہو، بالواسطہ مؤثر ہو علت غائب۔ بالفاظ دیگر علت مادی کہتے ہیں کہ جس میں معلول بننے کی صلاحیت ہو۔ علت مادی کہتے ہیں جس میں معلول بننے کی صلاحیت ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یعنی علت مادی کہ جس میں معلول بننے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب آپ دیکھ لیں جیسے یہ لوٹا ہے، لوٹا یعنی جیسے مٹی ہے، مٹی، اب مٹی کے اندر لوٹا بننے کی صلاحیت ہے، وضو کے لیے ہے، وضو ہے، لوٹے سے وضو کیا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب گویا کہ یعنی مٹی گویا کہ علت ہے اور لوٹا یہ معلول ہے، لیکن یہ معلول مٹی کے اندر بالقوہ موجود ہے،
یہ علت ان کو آدھی علت مادی کسے کہتے ہیں؟ علت مادی جس میں معلول بالقوہ موجود ہو، یعنی جس میں معلول بننے کی صلاحیت موجود ہو، جیسے مٹی میں لوٹا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور علت صوری کسے کہتے ہیں؟ علت صوری جس میں معلول بالفعل موجود ہو، جس میں معلول بالفعل موجود ہو، جیسے لوٹا، جیسے مٹی سے آپ نے لوٹا بنا لیا، تیار کر لیا جا رہا، اب اس میں معلول بالفعل موجود ہے، یاد رہے، تیار ہو گیا۔ اسی طرح لکڑی ہے، اس کے اندر الماری بننے کی صلاحیت موجود، دروازہ بننے کی صلاحیت موجود، ترپائی بننے کی صلاحیت موجود۔ آج بات ہے تو اب یہ جب بن کر تیار ہو گیا ہے تو کیا بن جائے گی؟ علت صوری۔ اور علت فاعلی معلول کے بنانے والے کو کہتے ہیں، علت فاعلی معلول کے بنانے والے کو کہتے ہیں۔ آگے جیسے لوٹا بنانے والے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ عام طور پر جو وہ اس کام کو کرنے والے ہیں جن کو کمہار کہتے ہیں، غالباً ان کا پیشہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کر دیتا ہوں، آدمی پیشے سے نیچا نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا ہے، پیشہ کوئی بھی ہو، یہ سب ضرورتیں ہیں، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہے، یہ تو سب یہ سب یہ خدمت کے ہی شعبے ہیں نا۔ اللہ آدمی پیشے سے نیچا نہیں ہوتا، آدمی تقوی سے اونچا ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ پیشہ کوئی بھی ہو، یہ تو سب ضرورت ہی ہے، یہ ہے اللہ نے، یہ پیشے بھی اللہ نے خود تقسیم کر دیے، یاد نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس جو جہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حق حلال کی روزی کا جو وسیلہ، جو بہانہ نصیب کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے، الحمدللہ ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے رہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ شریعت ہمارا دنیا کا کوئی بھی جائز کام ہو، شریعت کسی کام کو نہیں چھڑواتی، بلکہ شریعت دنیا کے ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ فرمایا تم کو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ان کو بجا لاؤ، پھر دنیا کے ہر کام میں جنت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آخرت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیثی میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اندازہ لگائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہاں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا بندوبست گائے اور بھینس کے ذریعے کیا ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، یہاں دودھ کی نہریں، یہاں شہد کا بندوبست مکھی کے ذریعے کیا ہے، اور وہاں پر شہد کی نہریں ہیں، وانہار من عسل مصفی۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہاں تو آپ دیکھ لیں، اللہ نے روزی کے بہانے لگا رکھے ہیں، ان میں بعض دفعہ مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے،
اور بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے کروں خاتمہ ایمان کا فرما دے، پھر تو ہمیشہ کی مہمانی میں چلے گئے آپ ہیں، ہاں ہمیشہ کی ٹھنڈی ہوا میں چلے گئے۔ وہاں پہلا حکم یہ تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، یہ جنت میں کھلا کھاؤ، کھلا کھاؤ، باپ کھاؤ تم اس جنت سے، باپ فراغت یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے الحمدللہ۔ ہے یہ حدیث شریف ہے نا، دیکھو یہ ہے دین کی جتنی باتیں ہیں اور ان سب میں اللہ نے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پیارا کر رہا تھا، مہمان بھی تشریف لے آتے ہیں، اس لیے پھر کوشش کرتا ہوں یہ علت معلوم تو شاید ہی نہ سمجھ سکیں، اس لیے پھر کچھ تھوڑا سا رخ بدلنا ہوتا ہے الحمدللہ، تاکہ نئے مہمان آتے ہیں وہ ان کے کان میں بھی خیر کلمہ پہنچ جائے۔ ویسے اس حدیث کی مجلس میں بیٹھنا ہی برکت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے حدیث کا سبق یہ سبھی کے لیے ہوتا ہے، مہمانوں کے لیے بھی الحمدللہ آ کر بیٹھ کے جیسے موقع ملتا ہے ہمارے مہمان تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بس آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، ہاں اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر شریعت ہے۔ یہ ہمارے دنیا کا کوئی کام نہیں چھڑواتی یاد رکھنا، بلکہ دنیا کے ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے کہ اس کام کو یوں کرو گے تم یہیں سے جنت کی جنت کی راہ کو پالو گے، ہاں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ جائے گا۔ بھائی مولانا عثمان صاحب، شریعت یہ ہے دنیا کے کسی کام کو نہیں چھڑواتی یاد رکھنا ہے، ہاں یہ ہمارے قبلے ہیں۔ شریعت دنیا کے کسی کام کو کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، بلکہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے الحمدللہ۔ اب ہے کاروبار کرنا ایک جائز کام ہے، بس شریعت الحمدللہ اس کاروبار میں آپ کو جنت کی راہ بتلائے گی الحمدللہ۔ یہ کاروبار اس طریقے سے کریں تو پھر یہ کاروبار آپ کا جنت کا کاروبار ہے الحمدللہ۔ کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک آدمی تجارت کرنے والا ہو اور اس میں دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا ہو، الامین امانت دار، فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو، یعنی کتنا بڑا انعام الحمدللہ۔ بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی الحمدللہ۔ تو ہر عمل میں نے کیا علم حدیث ہی کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ہے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نمبر 1 ہر عمل کے مبادی، نمبر 2 نمبر 3 لہذا کے مبادی۔ ہر عمل کے مبادی کتنے ہیں؟ 4 ہیں، علت مادی، علت سنی، علت فاعلی، جن کو مناقبہ فلاسفہ علل 4 سے تعبیر کرتے ہیں۔ توضیح تلوی میں ہمارے نیک حضرت مولانا عثمان صاحب کے پاس ہی ہے، وہاں وجہ حضرت ذکر ہے نا علل 4 کی، کہ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی۔ ابھی میں نے ذکر کیا نا آپ کے سامنے
اور ہمارے نیک استاد ہم جب شاید جامع پڑھتے تھے ہمارے جامع قاسمی میں حضرت استاد مولانا اسماعیل صاحب دامت اللہ علیہ، وہ الگ الگ یوں تعریف کرتے ہیں۔ علت مادی کہتے ہیں جس میں معلول بالقوہ موجود ہو، جس میں معلول بالقوہ موجود ہوں۔ جس میں معلول بالقوہ موجود، یہ کیا مطلب؟ کہ جس میں معلول بننے کی صلاحیت موجود ہو، جس میں معلول بننے کی صلاحیت، جیسے مٹی میں لوٹا بننے کی صلاحیت موجود ہے، پھر اس میں گلاس بننے کی صلاحیت موجود ہے، مٹی کے پلیٹ بننے کی صلاحیت موجود ہے، مٹی ہے پیالی بننے کی صلاحیت موجود، مٹی کے برتن ہوتے تھے پہلے، اب بھی ہوتے ہیں، بعد میں رستے میں جاتا ہوں کئی جگہ وہاں پر مٹی کے برتن لگے ہوتے ہیں، وہ گھڑا بننے کی صلاحیت موجود اس میں، جس میں معلول بالقوہ موجود، اور علت سوری جس میں معلول بالفعل موجود ہو، یعنی معلول تیار ہو کر سامنے آ جائے۔ علت فاعلی معلول کے بنانے والے کو کہتے ہیں، اور علت غائب جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جائے ہے، جس مقصد کے لیے۔ اب آپ بتاؤ لوٹا بنانے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ وضو کرنا، اصل یاد رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، یہ وضو کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جائے۔ اب جیسے لکڑی ہے، اب اس میں دروازہ بننے کی صلاحیت موجود ہے آگے، تو یہ کون سی علت ہے؟ علت مادی، دروازہ بن کر تیار ہو گیا ہے، یہ علت سوری۔ اور بنانے والے کون ہے؟ ترکان، علت فاعلی۔ اور مقصد کیا ہے دروازے کا؟ یا کہاں دروازے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پردہ ہے، گھر کی حفاظت ہے، الحمدللہ ہے، آئے ہے تو اس سے ہے گھر کی چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، دروازہ بند کر لیا ہے تو پردہ بھی ہو جاتا ہے، اور بھی الحمدللہ گھر کی حفاظت اور یہ سب مقصد ہوتا ہے، الحمدللہ گھر کے اندر کی چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، تو علم حدیث پڑھنا ہے، علم حدیث پڑھنا پڑھانا یہ بھی ایک مبارک عمل ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں، علم حدیث پڑھنا پڑھانا یہ بھی ایک مبارک عمل ہے، تو لہذا علم حدیث سے علم حدیث کے اندر بھی ان چار باتوں کا جاننا ضروری ہے، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی اور علت غائب، یاد رکھنا ہے۔ علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غائب۔ بس سب سے پہلے علت غائب کو لے لیں کہ علم حدیث پڑھنے پڑھانے سے مقصود، علم حدیث پڑھنے اور پڑھانے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، بس یہ ہے غرض و غایت، یاد رکھنا۔ بلکہ ہر نیک عمل کی غرض یہی ہے کہ ہر نیک عمل کی غرض ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، بس یہ ہے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں، چلے میرے حضرت فرمائے لگے جو بچوں کو سکون میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ ہر نیک عمل کی روح یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہوا، یا ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔
ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندہ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ مکہ مکرمہ میں مسفلہ میں حضرت کی رہائش تھی. رات کو 11 بجے قریب کا وقت ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا. کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی باہ ہے. یہ نیت ہے نا، اللہ نے اس میں بڑی قوت رکھی ہے. یہ راستے کے کانٹے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتی ہے. راستے سے آپ نے کانٹا ہٹا دیا، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. یہ نیکی فرش پر نہیں، جنت کے دروازے پر ہے. ٹھنڈی ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکت و سلامت دے اور خوشی سے بھرے. ہر نیک عمل کی روح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے. آج باقی مزید انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے ہیں جگہ کچھ انشاءاللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. آگے پھر مطالعہ کر لیں گے آگے انشاءاللہ.